اسپیکر یہ ایسے رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه وإذا بلغ فليتزوج صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ ایک مبارک مجلس میں ایک اچھی نسبت سے منعقد ہونے والی مبارک مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اس زندگی میں انسان مختلف تقریبات میں، مجلسوں میں، محافل میں، دعوتوں میں شریک ہوتا ہے. اس وقت بھی جہاں میں اور آپ یہاں جمع ہیں، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تقریباً روزانہ مختلف تقریبات شادیوں کی، ولیموں کی اور منگنیوں کی اور خوشیوں کی منعقد ہوتی ہے. ہر انسان اپنی خوشی کو مختلف انداز اور طریقے سے مناتا ہے، لیکن بہت خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے وہ امتی، وہ مسلمان جو اپنی خوشی کو اللہ کے شکر کے ترتیب پر ادا کر دے اور جسے اللہ پاک یہ سمجھ اور فہم دے دے کہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر بجائے گناہوں میں مبتلا ہونے کے، کسی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے کے، کسی خلاف سنت کام میں مبتلا ہونے کے، وہ اللہ پاک کے شکر کی ادائیگی میں لگ جائے. تو سب سے پہلے تو میں اور آپ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ ایک خوشی کی تقریب ہے اور اس تقریب کی نسبت بھی سنت عقیقے کی طرف ہے. ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ اللہ پاک جس کو اولاد کی نعمت سے نواز دے تو اس نعمت کے شکر ادا کرنے کا طریقہ احادیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس پیغمبر کے متبعین ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ہمیں ہماری زندگی کے گزارنے کا پورا ڈھنگ اور سلیقہ بتایا ہے. ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، یا ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ ہم پر آئے کہ جس کو گزارنے کے لیے ہمیں دین سے یا پیغمبر کی زندگی سے کوئی تعلیمات نہ مل سکے. ایک ایک چیز کا طریقہ، انداز، سلیقہ سب کچھ بتایا گیا. اللہ جس کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، اس اولاد کی خوشی کو انسان کیسے منائے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ واذا بلغ فلیتزوج.
ایک بچے کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے ماں باپ پر 3 حق ہوتے ہیں، 3 باتیں۔ یہ اس دنیا میں آنے والے اس معصوم بچے کا بہت بڑا حق ہے، اور اگر اس میں والدین نے، بڑوں نے کوتاہی کی، کمزوری دکھائی، تو پھر اللہ پاک کے ہاں اس کی زبردست پکڑ بھی ہے۔ تو جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اس مبارک دین نے اس خوشی کے موقع پر کیا تعلیمات دی ہے۔ اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں سب اس لیے جمع ہیں کہ ہمارے فہیم بھائی کے 2 بچوں کی عقیقے کی نسبت سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو اب ہر انسان دنیا میں نکاح جب کرتا ہے، جب شادی کرتا ہے، ایک سنت عمل کو پورا کرتا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد جو قرآن کریم میں، احادیث میں بتایا گیا کہ انسان نکاح اسی لیے کرے کہ اس کے دل میں نیت ہو کہ اللہ اس کی برکت سے مجھے نیک اولاد نصیب فرمائے، نیک اولاد نصیب فرمائے۔ اس لیے آپ اگر غور کریں، ابھی انسان کا نکاح نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوئی، اس انسان کو قرآن کریم نے کون سی دعا کا حکم دیا کہ کون سی دعا مانگو؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ جس کا نکاح نہیں ہوا وہ یہ دعا مانگتا رہے اپنے نکاح کے ہونے تک، اے اللہ مجھے ایسی بیوی نصیب فرما اور اس بیوی کی برکت سے ایسی اولاد نصیب فرما قرۃ اعین جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ابھی نکاح نہیں ہوا لیکن اس کے لیے دعا بتا دی، طریقہ بتا دیا کہ نکاح ایسی عورت سے کرو کہ واقعی جس کے آنے کے بعد تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس دعا کا اہتمام۔ پھر نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اللہ نے حلال راستہ دے دیا، اب کون سی دعا مانگے؟ اب دعا سکھائی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ دوسری دعا سکھائی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے طیبۃ جو کہ پاکیزہ ہو، دین پر چلنے والی ہو، اے اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آج ماں باپ نکاح کے بعد ناقص دعا مانگتے ہیں، آدھی دعا مانگتے ہیں ہم۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اولاد ہوئی لیکن صالح اولاد کی دعا نہیں تھی، بعد میں یہ اولاد پریشان کرے گی۔ ہم ان چیزوں کو آج سمجھتے نہیں ہیں۔ نکاح میں، شادی میں خوشی کے ساری چیزیں جمع ہو گئی، لیکن ایک مسلمان کو اپنی شادی کرنے کے بعد سنت طریقے پر اللہ سے اولاد کیسے مانگنی ہے یہ کسی نے نہیں سیکھا۔ تو اب دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، مجھے پاکیزہ اولاد دے دے۔ پھر جب اولاد دنیا میں آ گئی، اللہ نے بچہ دیا، بچی دی، دونوں دیے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب یہ ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرے، ان کا حق کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب وہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی مشکات المصابیح کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد له ولد، جس کو اولاد کی نعمت سے اللہ نواز دے تو اس بچے یا بچی کے 3 حق پہلے متوجہ ہو گئے۔ پہلی چیز فرمائے فلیحسن اسمہ، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس بچے یا بچی کا اچھا نام تجویز کریں۔ یہ نام جو ہے نا، بچوں کے نام جو رکھنے کا جو طریقہ ہے، اس میں ہم جس رخ پہ جا رہے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں خدا نخواستہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، ہم ناموں میں آج دیکھتے ہیں شہرت کو، سیلیبریٹیز کو، ان لوگوں کو، ان عورتوں کو، ان مردوں کو جن کو دنیا کی شہرت ملی ہے، چاہے وہ فنکار ہے، چاہے وہ اداکار ہے، چاہے وہ میراثی ہے، چاہے وہ اللہ پاک کی زبردست نافرمانی میں مبتلا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بھئی فلاں کا نام آج کل مشہور ہو رہا ہے، وہ اٹھا کے اپنے اس معصوم بچے یا بچی کا رکھ دیا۔
نام کا انسان کی زندگی پہ بہت بڑا اثر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا، آپ نے اس بچے کو گود میں لیا، پوچھا اس کا نام، لانے والے نے کہا جو اس کے والد تھے، کہا اس کا نام ہے عبد الخیل۔ چونکہ زمانے جاہلیت قریب میں گزرا تھا، لوگوں میں شرکیہ ناموں کا رواج تھا، کہا یہ عبد الخیل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عبد الخیل نہیں، یہ عبد الرحمن ہے۔ نام تبدیل فرمایا، اور پھر فرمایا کہ نام کا بچے کی آنے والی زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ اتفاقی چیزیں نہیں ہیں کہ بھئی پھپھی نے کہا ہے، چاچی نے کہا ہے، ماموں نے کہا ہے، فلاں وصیت کر کے گئے تھے، یا ہم شروع سے نیت کر کے بیٹھے تھے کہ بھئی یہ والا نام رکھنا ہے۔ نہ اس کا سر ہے، نہ اس کا پیر ہے، نہ اس کا کوئی معنی ہے۔ اس لیے اگر آج کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی نیک نامی کا باعث بنے، دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والی اولاد ہو، ایصال ثواب کرنے والی اولاد ہو، تو سب سے پہلی بنیادی چیز ان کے لیے کوئی خوبصورت دینی اسلامی نام تجویز کریں۔ آپ علماء سے پوچھیں، خود نیٹ سے آج کل نام نکال کے رکھے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک ساتھی آئے، ان کے ہاں بیٹا ہوا، نام پوچھنے کے لیے، تو ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے، اساتذہ سے، بزرگوں سے، کہ اس موقع پر سب سے پہلے والد سے یہ ضرور پوچھیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ، تو کہا ہم نے تو خیر یہ کہا تھا کہ آپ جو رکھیں گے، لیکن ہماری ایک بڑی بہن ہے، ان کا بہت بڑا اصرار ہے کہ آپ کے اس بیٹے کا نام حدید رکھا جائے۔ حدید، حدید عربی میں کہتے ہیں لوہے کو، قرآن میں بھی ہے نا سورہ حدید، 27ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ کام اس کا نام حدید رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا رکھ لیں، پھر ہتھوڑا سر پہ برسے گا، حدید کے معنی لوہے کے ہیں، پھر تیار رہیں۔ تو معنی کا لحاظ نہیں کیا، نہ اہل علم سے پوچھا، بس جس نے کہا جو تجویز ہوا نیٹ سے نکالا، گوگل سے نکالا، یا خدا نخواستہ کسی مشہور و معروف شخصیت یا شخصیتہ کا نام تھا اور وہ اٹھا کے چسپا کر دیا۔ معصوم بچے میں سمجھ نہیں، اس کو نام ماں باپ دیں گے، لیکن خدا نخواستہ وہ نام غلط پڑا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس بچے کا نام اور اس کی وجہ سے اس بچے کی صحیح تربیت نہ ہو، متاثر ہو جائے، یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو بد دعا دیتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا حق فلیحسن اسمہ، فرمایا اس کا اچھا نام رکھیں۔ آپ معلوم کریں، انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے اتنے خوبصورت نام ہیں، ایسے ایسے نام ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کے ناموں کا بہت بڑا اثر ہے، وہ بابرکت نام ہوتے ہیں۔ ایسے نام اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے تجویز کریں۔ دوسری چیز فرمائی، دوسرا حق اس بچے کا کیا ہے؟ وَأَدَبَهُ، جب یہ بچہ اب سمجھدار ہونے لگ جائے، تھوڑی سمجھ بوجھ لینے لگ جائے، فرمایا اب اس کو اچھے آداب سکھاؤ، اس کی تربیت اور تعلیم کا صحیح انتظام کرو۔ تربیت اولاد اور اولاد کو صحیح آداب سکھانا یہ ماں باپ کی دینی، شرعی، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ماں کی گود، باپ کی گود، گھر کا ماحول، یہ اس بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ آج 3 سال اور 3.5 سال کے بچوں کے نام اسکول میں جا کے ہم لکھوا لیتے ہیں، جو ہمارے کراچی کا مزاج بنا ہوا ہے، بلکہ بعض جگہ سنا اس سے بھی پہلے۔ بچہ 1 سال کا ہے، فلاں اسکول میں نام لکھوا دیں ابھی سے۔ 3 سال کے بچوں کو بیگ پہنا کر ہم اسکول صبح بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں ماں باپ کہ بھئی ہم نے ان کے لیے بڑی تعلیم کا انتظام کر دیا۔ اب یہ بچہ اسکول جائے، تربیت گاہ جائے، وہاں سے آئے، ماں باپ مطمئن ہے کہ بھئی ان کے آداب کا، تعلیم کا، تربیت کا سلسلہ ہو گیا۔ کبھی بھی ماں باپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔
تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ ہم کون ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کیا ہے۔ آج کے یہ بچے سارا دن ہم نے گھر میں ٹی وی کھولے ہوئے ہیں، وہ کچھ دنوں تک اس کو دیکھ کر کے گانوں کے زبردست بول رہے ہوتے ہیں، اور ہم خاندان میں فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے بچے کو وہ بھی یاد ہے، یہ گانا بھی یاد ہے، یہ چیز بھی یاد ہے۔ وہ زمانہ ہم بھول گئے۔ یہاں سب بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے گھروں کی مستورات بچوں کو کیا سکھاتی تھی؟ یہی بچے تھے، کسی کو کہتے ہیں ہاں بیٹا اذان سناؤ، کتنے کلمے یاد ہے، الف سے یا تک کی تختی سناؤ۔ یہ چیزیں نہیں رہی۔ ساری دنیا کی الٹی سیدھی چیزیں یہ معصوم بچے آج یاد کر رہے ہیں، لیکن نہ انہیں اللہ کا تعارف کرایا، نہ انہیں اللہ کے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، نہ ان کو صحابہ کا تعارف کروایا، نہ ان کو نماز بتائی، نہ ان کو مسجد کا ماحول سکھایا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری واقعی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے، ان کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا حق فرمایا وَإِذَا بَلَغَ فَلْيَتَزَوَّجْ، جب یہ تمہاری اولاد بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، شعور ان کے اندر پیدا ہو جائے، فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، کوئی مناسب رشتہ جب آ جائے ان کے نکاح کر دو، اس میں تاخیر نہیں کرو۔ آگے حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ اگر یہ بچے بالغ ہو گئے پھر بھی تم نے ان کے نکاح میں جلدی نہیں کی اور یہ کوئی گناہ کرے گا تو اس کے گناہ کا سارا وبال اس کے والدین پہ پڑے گا۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اپنی ذاتی بات نہیں۔ اب ان ساری باتوں کو ہم آج اپنے سامنے رکھیں۔ یہ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ تین باتیں کہ اولاد جب دنیا میں آ جائے تو پہلا حق اس کا اچھا نام رکھنا ہے۔ ہم نے کیا نام سوچا ہے، کیا رکھا ہے، اس پہ غور کریں۔ نام رکھ دیا، اب اس بچے کی تربیت کے لیے میں نے کیا انتظام کیا ہے؟ واقعی میں اس بچے کو ایسا ماحول دے رہا ہوں جو اس کی تربیت کر رہا ہے؟ آج کل والدین بچوں کے سامنے لڑتے ہیں، الجھتے ہیں، نازیبا ناشائستہ کلمات، الفاظ اور زبان استعمال کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے یہ بچے یہ نیک اور صالح بن جائے۔ سارا دن ہم نے ان کے سامنے ٹی وی اور گانے چلائے ہوئے ہیں، گھر کا ماحول وہ بنا ہوا ہے، یہ نیک کیسے بنیں گے؟ صرف ان کو 5-6 گھنٹوں کے لیے اسکول یا مدرسے میں بھیج کر ہم اگر مطمئن ہیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ اور تیسری چیز، جب یہ سمجھدار ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، عاقل بالغ ہو جائیں، جیسے ہی ان کے جوڑ کے رشتے آئیں تو خدا کے لیے اس میں کیڑے نہ نکالے جائیں۔ آج کل ہوتا یہ کہ جب وقت پہ رشتے آتے ہیں تو ہم نکتہ چینیاں کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز کم ہے، اس کا قد ایسا ہے، اس کا منہ ایسا ہے، اس کے بال ایسے ہیں، اس کا چلنا ایسا ہے، اس کا کام ایسا ہے۔ معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر ہم اپنی بچیوں کے رشتے خاص طور پہ مؤخر کر دیتے ہیں، صرف اس انتظار میں کہ بھئی ہمارا ایک ذہن ہے، ایک سوچ ہے کہ فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو۔ صرف مال اور مادیت بنیاد بن گئی ہے۔ لہٰذا جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے گناہوں کا ماحول ہے، فتنوں کا ماحول ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت فتنے کتنی کثرت سے امت کی طرف متوجہ ہیں اور گناہ کرنا کتنا عام ہو گیا ہے۔ اس لیے مناسب جوڑ کے رشتے آئے، شرعی ترتیب پہ اس کا استخارہ کریں، مشورہ کریں سمجھدار آدمی سے اور بسم اللہ کریں۔ تو اگر ہم اللہ پاک کی اس ملنے والی نعمت اولاد کا اس ترتیب پر ان کی تربیت کریں گے اور ان کو اس انداز میں ہم پالیں گے، پرورش کریں گے کہ کل کو یہ بچے بڑے ہو کر واقعی میرے لیے خیر کا، آخرت میں بہتری کا باعث بن جائے، اور جب میری آنکھیں بند ہو دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے کم از کم یہ اطمینان تو ہو کہ میرے پیچھے یہ ایسی اولاد ہے کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کرے گی۔
تو بہرحال یہ بہت بڑی خوشی کی مجلس ہے، محفل ہے. ہم سب اس نیت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارے اس مبارک دین کی یہ بنیادی بات سامنے آ جائے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی کے ہر موقع کے لیے آداب، سلیقہ اور انداز سکھائیں. جہاں ہم اپنے آپ کو اس مبارک دین سے کاٹیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے کاٹیں گے، اپنی ترتیب، اپنے مزاج، اپنی خواہشات پر آئیں گے، نقصان اٹھائیں گے. تو بہرحال ہمیشہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ اپنی خوشی کی تقریبات کو اللہ پاک کے ذکر خیر سے شروع کریں. اگر ہماری تقریبات میں آج گانے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، زبردست پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ماحول ظاہر سی بات ہے سب اس سے واقف ہیں. میں نے شروع میں ایک بات عرض کی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اس جگہ جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں روز تقریبات ہوتی ہیں، لیکن ہر تقریب کا ایک الگ ڈھنگ اور مزاج ہے. کسی میں گانوں کی آوازیں آ رہی ہے، پورا علاقہ سر پہ اٹھا ہوا ہے. کسی میں بم پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، سب لوگ پریشان ہیں. اب آپ بتائیں کہ ایک انسان اپنی خوشی میں اتنا بے قابو ہوا کہ ہزاروں لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے. یہ قریب میں اسپتال ہے، یہاں مریض ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں. مسجد ہے، نمازی پریشان ہو رہے ہیں. یہ اتنے سارے گناہوں کا بوجھ لے کر جو خوشی منانے آیا تھا وہ واپس جا رہا ہوتا ہے. اور ایک یہ بھی تقریب ہے، ہمارے اس بھائی نے بھی تقریب رکھی. یہ ان کا کمال نہیں، اللہ نے ان کو سمجھ دی. جب انسان نیک ماحول سے جڑ جاتا ہے، اللہ والوں سے، علماء سے، دعوت کے ماحول سے جڑتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے خوشی اور غمی گزارنے کا طریقہ اللہ سکھا دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک اس مبارک تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی اولاد کو اور جتنے صاحب اولاد ہیں سب کی اولاد کو اللہ پاک اولاد صالحہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اس بھائی صاحب نے یہ تقریب رکھی ہے، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ان کی اولاد کو اللہ پاک نیک صالح بنا دے. ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا دے. ان کی اولاد کو حافظ اور عالم بنا دے. دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. ہم سب کی اولادوں کو اللہ پاک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. ہم سب کی اولاد کو نیک صالح متقی بنا دے. اے اللہ سنت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اپنی نافرمانی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے. ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. ہم سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے. جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. ہمارے بھائی عبدالرشید صاحب بیمار ہیں، ICU میں ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مبارک